اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صلوات سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جس میں اللہ نے معارف اور مفاہیم کا ایک وسیع دسترخوان بچھایا ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ ان چند منفرد اور مختلف سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس میں سماجی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، گھریلو الجھنیں اور خاص طور پر اخلاقیات کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، احساسات اور جذبات کے حوالے سے اور تعلقات اور نفرتوں کے سلیقوں کے حوالے سے جو اللہ نے دستور نازل کیے ہیں وہ اس سورے کی خاصیت ہے۔ آج پہلے بیان میں 3 نقطوں کی طرف اپنے محترم سننے والوں کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت اور تدبر قرآن سے متعلق کیا رہنمائی عطا کی گئی ہے، کیوں قرآن محترم ہے اور کیوں قرآن پہ تدبر کیا جائے۔ دوسرا عنوان گفتگو کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت بالاتفاق مسلمانوں میں محترم ہیں اور قرآن و اہل بیت بالعموم انسانوں میں محترم ہیں، لہٰذا ہمیں اس نقطے پر اور اس کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا عنوان جس پہ آج کی گفتگو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے تحریف قرآن کیا مطلب ہے، تحریف قرآن کہتے کسے ہیں اور تحریف قرآن سے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں اور ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے۔ سب سے پہلا عنوان اہمیت قرآن اور تدبر قرآن۔ دیکھیے قرآن پر ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تدقق کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دقت کے ساتھ قرآن کو پڑھو، تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ قرآن کو پڑھنا مقدمہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہدف ہے۔ جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پڑھی نہ جائے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ صاحب قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟ تو بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم نماز کو قائم کرو بغیر پڑھے۔ پڑھنا مقدمہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کر سکیں، نماز پڑھیں گے تو نماز قائم ہوگی۔ وضو کبھی بھی واجب نہیں ہے، نماز وضو کو واجب کرواتا ہے۔ وضو ذاتی طور پر واجب ہی نہیں ہے، نماز ہے جو وضو کو واجب کرواتی ہے۔ لہذا وضو یعنی طہارت مقدمہ صلاۃ ہے۔ نماز جب تک واجب نہیں ہوگی، نماز کا وقت نہیں آئے گا، آپ پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ لہذا اہل احتیاط جو لوگ ہیں وہ نماز سے پہلے یعنی حلول وقت نماز سے پہلے، دخول وقت نماز سے پہلے جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کی نیت سے وضو نہیں کرتے، وہ مطلقاً قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کی وجہ سے تم وضو کر رہے ہو وہی واجب نہیں ہوا ہے تو وضو واجب کیسے ہوگا؟ تو ہم لہذا یہ توجہ کی ضرورت۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ ایک پیمان، ایک عہد باندھا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر الى عهده، پس لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنے عہد نامے کو بار بار دیکھے۔
ہم جب بار بار قرآن مجید کو دیکھیں گے تو گویا ہم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو معاہدہ ہمارا اللہ سے ہوا ہے، معاہدہ، اس معاہدہ کو ہم بار بار دیکھیں گے تو گویا ہماری توجہ بڑھے گی. اب یہاں کچھ عنوانات ہیں جو معصومین کی زبان میں عرفاء نے انہیں بہت زیادہ اپنے لیے ایک مثالی قرار دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنی روشوں کو اور اپنی سلوک کو وہ طے کرتے ہیں، اپنے رستوں کو طے کرتے ہیں. ان میں ایک عنوان ہے ذکر کا، ایک عنوان ہے غفلت کا، ایک عنوان ہے فوز و فلاح کا، ایک عنوان ہے جو ہے وہ اجتہاد اور کسی منزل اور کسی گہرائی تک پہنچ جانے کا. تو اب قرآن کی آیات پر تلاوت کے حوالے سے کچھ احادیث. وَمَن يَقْرَأُ 10 آیاتٍ، اگر کسی نے 10 آیتیں صرف پڑھیں، سرکار کا فرمان، معصوم کا فرمان، جس کسی نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں، قیامت کے دن غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑی ایک سزا ہے، بہت بڑی ایک ذلت ہے جو قیامت میں بہت سے لوگوں کو ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور وہ ہے غفلت کی ذلت، کہ یہ آنکھیں کھول کر رہتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آتا تھا، یہ دیکھ رہے ہوتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. یا اللہ دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی یہ چشمے سر سے دیکھتے ہیں مگر چشمے جان سے نہیں دیکھتے. تمہیں ان آنکھوں جو چہرے پہ لگی ہوئی آنکھیں، ان سے تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو جن کا دل کسی رویت کے ساتھ اور دید کے ساتھ نہ ہو، دل و دماغ ساتھ نہ چل رہا ہو، جب دل و دماغ ساتھ نہ چلے تو اسے غفلت کہا جاتا ہے. اور غفلت سے نکالنے کے لیے جو 10 آیتوں کی تلاوت کرے، معصوم فرما رہے ہیں، اس کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا. ایک اور حدیث سن لیجئے، وَمَن يَقْرَأُ 50 آیَةً كُتِبَ مِنَ الذَّاکِرِینَ، جو 50 آیتیں تلاوت کرے اسے ذاکروں میں شمار کیا جائے گا، اسے ذاکرین میں شمار کیا جائے گا. پھر ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَقْرَأُ 100 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِینَ، جس نے 100 آیتوں کی تلاوت کی اسے خاشعین میں لکھا جائے گا. میرے بچے اور جوان جانتے ہیں کہ خاشع ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے، خشوع ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے، خضوع ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بھائی قرآن کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو قرآن سے ہی استفادہ ہوگا. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے حاضر ہوتے وقت جو بدن کی زبان ہو نا، جسے آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں، بدن کی جو زبان ہو نا، وہ اللہ بدن کی زبان بنا کے دے رہا ہے. تمہارا بدن ایسے بولے، جب والدین کے ساتھ سامنے جاؤ تو تمہارے بدن کی ایک زبان بنے. وہ زبان جو بدن کی اللہ نے بنانا چاہیے نا، کہ ہمارے بدن کی زبان کیسی بنے، اس میں ایک انداز اس نے یہ اپنایا ہے، بیان کیا ہے کہ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم والدین کے سامنے حاضری دینے لگو تو تمہارے دونوں شانے ایسے جھکیں جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا. لیکن یہ جو لفظ خضوع ہے اور یہ جو لفظ خشوع ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشوع اور خضوع، جی خشیت، جی جب دل مڑنے لگے تو اسے خشوع کہا جاتا ہے، اور جب بدن جھکنے لگے تو اسے خضوع کہا جاتا ہے. حالت نماز میں خضوع ہے رکوع کی کیفیت، مگر دل و دماغ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو تو اسے خشوع کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی خضوع کی کیفیت میں ہو اور وہ خشوع بھی رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہاں پر کہا گیا ہے خاشعین میں سے انہیں شمار کیا جائے گا کہ جو روزانہ 100 آیتوں کی تلاوت، روزانہ یہاں آیا حدیث میں نہیں ہے، 100 آیتوں کی تلاوت کرنے والے کو خاشعین میں شمار کیا جائے گا. میں جلدی عرض کر رہا ہوں. پھر ارشاد ہوا وَمَن يَقْرَأُ 100 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ، یعنی میں اور آپ اگر قرآن کی 200 آیتوں کو پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہ رستہ کھلے گا کہ ہم فائزین میں شمار ہوں گے. پھر ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَقْرَأُ 300 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ. ہم اصل میں لفظوں کی الجھنوں میں اور بحثوں میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ وقت اپنا بعض اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں.
اور بعض اوقات لفظوں پر غور نہ کر کے بہت ساری نعمتوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لفظ مجتہدین یہاں پر ذکر ہوا ہے، جو کسی شے کی، کسی مطلب کی، کسی بات کی گہرائی میں اتر جائے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت ممکن ہے ہم میں کوئی فلاں چیز کا مجتہد بیٹھا ہو اور کوئی فلاں موضوع کا مجتہد بیٹھا ہو، ممکن ہے ہمارے درمیان یا ہمارے مثلا سننے والوں میں یا ہمارے معاشرے میں، شاید ہماری ہر گلی کے اندر کوئی کسی عنوان کا مجتہد بیٹھا ہو۔ لفظ مجتہد یعنی جو کسی شے کی گہرائی تک پہنچ جائے اور اس شے میں مہارت حاصل کر لے اور اسے یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل و دماغ اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اطمینان قلب کی کیفیت اپنی کوششوں پر، اپنی محنتوں پر محنت کرنے کے بعد جب ایک اطمینانی قلب کی کیفیت ہو، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ قرآن اس انداز سے بات کر رہا ہے۔ انہم، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آج ابتدائی بیان ہے اور میں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ حدیث ہے، انہم یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کی قرآن کے حوالے سے کیا روش تھی۔ انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات، صحابیوں میں سے صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے۔ یا رسول اللہ میں 10 آیتیں دے دیں۔ آیتیں تو سینکڑوں ہزاروں نازل ہو گئی ہیں، مگر کہتے تھے 10 آیتیں دے دیں۔ سرکار کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی اور صحابی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے۔ اب حدیث کہہ رہی ہے انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات ولا یاخذون العشرۃ الاخری، وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک حتی یعلم ما فی ہذہ من العلم والعمل، جب تک وہ اس گہرائی میں نہ اتر جائیں کہ ان 10 آیتوں کا عمل کیسے ہوگا اور ان کا علم اور ان کی گہرائی اور معلومات کیا ہے، اس وقت تک وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ ان الذی فرض القرآن لا رادوک الی معاد، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ تمہیں محشر میں لائے گا۔ اس آیت نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کو فقیہ بنا دیا۔ ایک شخص آیا، اعرابی ہے، بدو ہے، کہتا ہے عبداللہ کے بیٹے تم نے کوئی قرآن اور کوئی اسلام کا تعارف کروایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کے آیا ہوں، وہ بے چین بھی ہے، اگر اس نے اپنے پیر ہلائے تو وہ عقال کھل جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے، وہ جو دین آپ لے کر آئے وہ ہے کیا؟ تو سرکار دو جہاں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر عمل چاہے وہ مثقال ذرہ مثقال ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، خیر کے عمل کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اس نے کیا ہوگا، کوئی شر کا عمل بھی اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر انجام دیا وہ بھی اس کو نظر آئے گا۔ یعنی نیکیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی، برائیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی۔ بس الٹے پیر واپس ہوا، کہنے لگا سمجھ میں آ گیا مجھے جو آپ نے کہا۔ سرکار نے اسے جاتے ہوئے اپنے امتیوں کو دیکھا اور فرمایا جاء بالجہل ذہب فقیہا، یہ جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص، کوئی بھی شخص ایک آیت سے فقیہ ہو جائے، یعنی وہاں پہنچ جائے جس جگہ پر پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کو شاید 10 سال کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو قرآن پر تدبر اور قرآن پر غور، میں گزارش کروں گا اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے گھروں میں بہت سی سینریاں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے تغرے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے منظر ہم نے فریم کروا کر اپنے گھروں میں، ڈرائنگ روموں، بیڈ روموں میں لگائے ہوئے ہیں، اپنے آفسوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ ایک آیت کو اپنے آفسوں میں بھی لگوائیے، اور ایک آیت جو میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں تدبر پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روموں میں بھی لگوائیے، خوبصورت سا فریم بنا کے لگائیے۔ سورہ تکویر کی آیت ہے اور انتہائی مختصر ترین آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اللہ آتے جاتے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یعنی ہر ایک قدم پر ہم سے قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پہ تدبر بہت سے ٹیڑھے لوگوں کو، بہت سے الجھے ہوئے لوگوں کو قرآن نے، اچھا قرآن، اب کیونکہ ادیب حضرات بھی تشریف فرمائیں تو قرآن ٹیڑھے اور بگڑے ہوئے ادیبوں کو قرآن نے سنبھالا ہے۔
کیسے؟ اس لیے کہ قرآن کا جو کمال ہے وہ اس کا ادبی اعجاز ہے، یعنی عربی ادب کا شاہکار کلام ہے۔ بہت اس موضوع پہ بات کرنے کا، بہت بات کرنے کے لیے میرے پاس چیزیں ہیں کہ جب وہ معلقات سب قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو خانہ کعبہ، ہر سال بازار عکاظ میں جو مشاعرہ ہوتا تھا، اور وہ اس میں جو ٹاپ کلام بنتے تھے، جو مشاعرے میں سب سے مضبوط کلام سامنے آتے تھے، غزلیں ہوتی تھی، وہ جی زلفوں کی باتیں ہوتی تھی، ابروؤں کی باتیں ہوتی تھیں، اور خیالات کی دنیا ہوتی تھی اس کے اندر، اور گہرائیاں ہوتی تھی اس کے اندر۔ تو وہ جو معلقات سب کو، سبا معلقات سب کو جب قرآن خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ ٹاپ 7 جو ہے وہ کلام ہے جو اس دفعہ مشاعرے میں پڑھے گئے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا تو سرکار نے فرمایا اسے ان 7 کلام کے برابر میں جا کے لٹکا دو، اور جب سورہ کوثر لٹکایا گیا تو ان 7 کلاموں میں جو سب سے بڑا جو شاعر تھا، کلام کہنے والا تھا، وہ شاہ تھا، شین عین شین ہے، شاہ۔ اسے کسی نے جا کے بتایا کہ بھئی 8واں کلام بھی کوئی لٹکا کے گیا ہے، اور وہ کلام تو ایسا بول رہا ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند، جیسے بہت سارے ستاروں میں ایک چاند چمک رہا ہو۔ تو وہ مجبور ہو گیا کہ میں جا کر تو دیکھوں وہ کیا کلام ہے۔ تو جا کے جب دیکھا تو وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں لٹکی ہوئی تھی، یعنی وہ کاغذ اس کا سرکار کی حکمت تھی، جو حضرت نے چاہا ایسا ہوا۔ تو اس نے کہا یہ سارے کلام اتار دو، ابھی اس کلام کے بعد کوئی کلام ہے ہی نہیں جو اس کے برابر رکھا جائے۔ اور مجھے کہا کہ جس نے کلام کہا ہے اس سے مجھے ملواؤ، یہ جس کا کلام ہے اس سے مجھے ملواؤ۔ تو سرکار کے پاس لے آئے کہ جی یہ ہے جنہوں نے کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے قلب پر اتارا ہے۔ تو وہ پہلا فرد تھا بعد از، یعنی جب یہ سورہ نازل ہوا، کہ جس نے اعلان اسلام کیا تھا ان شاعروں میں۔ تو قرآن ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ غیر مسلم، میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن کی جو احترام ہے وہ مسلمانوں میں بالاتفاق ہے، اور قرآن کی اہمیت غیر مسلموں میں بالاتفاق ہے۔ غیر مسلم بھی اس کی جو اہمیت اور اس کی جو کیفیت ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لہذا امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجتمعت الامۃ قاطبۃ علی ان القرآن حق اختلف بینہم فی تنزیلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، تنزیل اور تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن قرآن حق ہے، اس میں امت کو کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا عنوان ہماری آج کی گفتگو کا ہے عنوان تحریف قرآن۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انتہائی حساس ہے، اور قرآن مجید میں تحریف یعنی قرآن مجید میں کچھ تغیر اور تبدل کی بحث۔ یہ پہلے ہی مرحلے پہ کہہ دیتا ہوں، اور بار بار کہنا پڑے گا کیونکہ ریکارڈ جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک بڑی بیماری اس وقت آئی ہے 2 جملوں کا کلپ بنا کر وائرل کرنے کی بیماری، اور پھر اس میں یہ پریشانی کہ جی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اور انہوں نے تو یہ خود کہا ہے کہ ہاں تحریف قرآن میں۔ تو قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، پہلے ہی مرحلے پہ بات ہو جائے۔ قرآن میں تحریف، ہم قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور کوئی مسلمان قائل نہیں ہے، یعنی سنی بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، شیعہ بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ ہمارے سنی بھائی شیعوں کے اوپر جو غصے کا اظہار کرتے ہیں، علمی غصہ، اور اس علمی غصے کو پھر وہ بدنی غصے کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ وہ جو علمی غصے کا اظہار ہے وہ ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ہم بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ تحریف قرآن کے باب میں 3 طرح کے عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان ہے کہ قرآن کے سورے اور قرآن کی آیتوں میں تقدم و تاخر ہے، یہ مراد ہے۔ دوسرا عنوان ہے کہ کمی و زیادتی ہے، یعنی 114 سورے نہیں ہیں، مثلاً 115 تھے، مثلاً 112 تھے، مثلاً 110 تھے، یہ 114 ہو گئے معاذ اللہ، کمی ہے۔ قرآن مثلاً فلاں سورہ مبارکہ الحمد کی 7 آیتیں نہیں تھیں، مثلاً 9 تھیں، مثلاً 3 آیتیں کم ہو گئی، یہ والی گفتگو، کمی اور زیادتی کی گفتگو، یہ بھی تحریف قرآن کا ہی عنوان ہے۔ تیسرا عنوان ہے تحریف قرآن کا تفسیر و تعویل کے اندر اختلاف۔ مثلاً بریلوی حضرات اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں،
دیوبندی حضرات اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں، شیعہ حضرات اس آیت کی تعویل یہ کرتے ہیں۔ اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ قرآن صحیح ہے یا وہ قرآن صحیح ہے، یعنی یہ مطلب صحیح ہے یا وہ مطلب صحیح ہے، تو اس کو بھی تحریف قرآن کا ہی عنوان دیا جاتا ہے۔ مگر عزیزو، ان میں تینوں عنوانوں میں دو عنوان قابل مذمت نہیں ہیں، قابل رد نہیں ہیں، اور علمی ایک بات ہے جس کو قبول کیا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم عنوان لیں کہ تقدم و تاخر قرآن میں ہے یا نہیں، تو ہاں ہے۔ سارے مکی سورے ایک ساتھ ہونے چاہیے تھے، سارے مدنی سورے ایک ساتھ ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یعنی 4 سورے مکی ہیں تو پھر بیچ میں ایک مدنی آ جاتا ہے، پھر ایک مکی آ جاتا ہے، پھر 2 مدنی آ جاتے ہیں، پھر 4 مکی آ جاتے ہیں، پھر ایک مدنی آ جاتا ہے۔ 114 سوروں کے اندر سارے مکی ایک ساتھ ہونے چاہیے تھے شروع سے، اور سارے مدنی ایک ساتھ ہونے چاہیے آخر میں، کیونکہ پہلے سرکار نے مکے میں زندگی گزاری ہے، پھر سرکار نے مدینے میں زندگی گزاری ہے۔ تو یہ جو آج ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ کیونکہ ہمیں اہل بیت نے اس کی تائید کی ہے، کیونکہ نبی مکرم یہ کہہ کے گئے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہمیں اس پہ اب یہ سوچنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ حکمت کیا ہے کہ مکی اور مدنی سوروں کو ایسے مخلوط کیا ہوا ہے۔ یہ آیتیں مکی اور مدنی مخلوط ہوئی ہیں، ہمیں اس کی حلالیت، اس کے جواز، اس کے صحیح ہونے پر دلیلیں بنانی ہوں گی، ہمیں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں بنانی ہوگی۔ لیکن معقول اور عقل میں تو یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ سب مکیوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، مدنیوں کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، تو یہ مراد ہے، اس میں یہ مراد بھی ہے، مگر یہ قابل مذمت مراد نہیں ہے۔ دوسرا عنوان ہے تنزیل و تعویل کا۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت کی فلاں تعویل ایک حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے، دوسری حدیث میں اسی آیت کی دوسری تعویل ملتی ہے، تو کیا یہ حدیثوں میں اختلاف ہے؟ کیا یہ تحریف کے قائل ہیں؟ یہ ایک علمی بحث ہے، ذوقی بحث ہے اور عرفانی عنوان ہے۔ ایک معصوم امام کی خدمت میں جو سامنے آیا بیٹھا تھا شخص جس نے سوال کیا کسی آیت کو لے کر، حضرت نے اس کا ذوق علمی اور مقام عرفانی کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا عرفانی مقام اور کیفیت کیا ہے، ایک بات ارشاد فرمائی، اس نے باہر جا کے اسے نقل کر دیا۔ ایک اور شخص آیا، حضرت نے ایک اور بات نقل فرمائی، بیان فرمائی، اس نے جا کے اسے نقل کر دیا۔ تو آیت ایک ہی ہے مگر اس کی تعویلات مختلف ہیں، وہ مخاطب کے مختلف ہونے سے مختلف ہے، کیونکہ سامنے والا کیونکہ ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے بیان کرنے والا مبین مفسر یعنی معصوم امام بھی اپنے بیان میں اختلاف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ امام کے بیان میں اختلاف نہیں ہے بلکہ سامنے والے کے معیار میں اختلاف ہے۔ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ میں سجدے کے اندر 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 مرتبہ؟ حضرت نے فرمایا 1 مرتبہ۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا مولا میں حالت سجدہ میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 مرتبہ؟ حضرت نے فرمایا 3 مرتبہ۔ یعنی وہ پہلے والا جسے حضرت نے فرمایا 1 مرتبہ پڑھو وہ بھی بیٹھا تھا، اور دوسرے والے کو اسی کے سامنے فرمایا 3 مرتبہ، تو وہاں بیٹھے ہوئے تیسرے فرد کو زیادہ پریشانی ہوئی۔ یہ معمولاً ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے پہلے کو کہا 1 دفعہ پڑھ لو اور دوسرے کو کہا 3 دفعہ پڑھ لو، تو یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ اس کے لیے صحیح ہے اور یہ اس کے لیے صحیح ہے، اس لیے کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ 1 دفعہ بھی پڑھے گا تو اچھی طرح پڑھ لے گا، اور یہ عجلت میں پڑھتا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھے گا تو 1 دفعہ صحیح ہو جائے گا۔ جی حضور، تو تعویل اور تنزیل کے اندر اختلاف، یہ تحریف مراد نہیں ہے، یعنی یہ قابل مذمت عنوان نہیں ہے۔ لیکن جو تحریف کا عنوان نہ سنی مانتا ہے، نہ شیعہ، نہ ہم مانتے ہیں، نہ کوئی اور مانتا ہے، کسی کو نہیں ماننا چاہیے، اور اگر کوئی مانتا ہے یا کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ غیر مسلموں کو ہوگا، غیر مسلم بھی صہیونی غیر مسلموں کو ہوگا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ہر غیر مسلم بھی مسلمان کا دشمن نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں فائدہ ہوگا اگر ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے کمی اور زیادتی کی بحث۔ بہت ہی ملفوف اور تولیے میں لپیٹ کے کہہ رہا ہوں، جی لفافے میں ڈال کر کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔
کہ تفسیر الاتقان جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں اتنی روایتیں موجود ہیں کہ محدث نوری کو بھول جائیں گے ہمارے سنی بھائی، جو محدث نوری کی وجہ سے شیعوں پہ الزام لگتا ہے۔ آیت اللہ علامہ محدث نوری نے وہ حدیثیں جمع کی کہ جن کی بنیاد پر شیعوں پہ الزام لگتا ہے کہ یہ تحریف کے قائل ہیں، جبکہ الاتقان کے اندر اس سے 10 برابر زیادہ وہ حدیثیں ہمارے بھائیوں نے جمع کی ہیں جن پر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں، تم تحریف کے قائل ہو۔ تحریف قرآن میں خلاصہ اور آخری اور پہلی بات ہماری یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت والے، ہم مسلک اور فکر اہل بیت والے اس بات کو بالاتفاق مانتے ہیں کہ قرآن میں نہ کوئی ایک حرف زیادہ ہوا ہے نہ کوئی ایک حرف کم ہوا ہے۔ ہم قرآن کے سالم اور صحیح اور حق ہونے کو مانتے ہیں، ایک لفظ، ایک من اور فی بھی زیادہ اور کم نہیں ہے۔ اب اس پہ دلیلیں کیا ہیں میرے پاس؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ میری آج کی گفتگو کا آخری عنوان اور یعنی تیسرا عنوان۔ جو دلیلیں میں آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں وہ سب سے پہلے تو ایک آیت، چند آیت، 3 آیتیں لے کر آؤں گا اور کچھ حدیثیں۔ سب سے پہلی ایک آیت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ جب چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو وہ کون سا شیعہ ہے، وہ کون سا سنی ہے جو قرآن کے اندر کمی اور زیادتی لے آئے گا؟ اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا ہے، ہم نے، بلکہ میں بھی نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہے، ہم یعنی چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہے، تحدی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بس بات ختم ہو گئی، اللہ ہی نازل کرنے والا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دوسری آیت، لا یاتی ہے الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن کا کوئی مخالف نہ قرآن کے آگے آ کر بات کر سکتا ہے، نہ قرآن کے پیچھے سے چھرا گھونپ سکتا ہے۔ قرآن کا کوئی مخالف قرآن کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا کوئی مخالف نہ آگے سے آ کے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی دوسری آیت، اور کچھ حدیثیں سن لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کل حدیث لم یوافق الکتاب وہو زخرف، ہماری کوئی حدیث بھی اگر قرآن سے ملی بھی نظر نہ آئے تو وہ ٹھیکری ہے، اسے دیوار پہ مار دو۔ جی وہ زخرف ہے، وہ ہمارا کلام ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ائمہ اہل بیت اپنی حدیثوں کی کسوٹی بھی قرآن کو بنا رہے ہوں تو قرآن کو تو ہمیں زیادہ ماننا پڑے گا کہ یہ مسلم چیز ہے، اس میں کوئی ایک من اور فی بھی زیادہ نہیں ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں ہمارے کلام کو وہاں رکھا کرو، قرآن کے آئینے کے سامنے رکھو، اگر شکل اس کے اندر نظر آ جائے تو سمجھو کہ ہمارا کلام ہے، ورنہ تم اسے دیوار پہ مار دو۔ بعض جگہ تو ہے فضربوہ علی الجدار، بعض حدیثوں میں کہ جدار پہ مار دو، دیوار پہ مار دو۔ یہ ایک حدیث ہمیں قرآن کے صحیح ہونے پر اور قرآن کے کامل ہونے پر اور قرآن کے غیر محرف ہونے پر رہنمائی کر رہی ہے۔ دوسری یہی دعا ہے جو آپ روزانہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھ رہے ہیں۔ اس دعا کے اندر آپ چلتے آ رہے ہیں، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس دعا کے اندر یہ کلمات سارے، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرقان اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز ڈال سکے۔ معاذ اللہ اگر خود قرآن ہی کسی شک کا شکار ہو جائے تو پھر حق اور باطل میں تمیز کیسے ڈالے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فرقان، قرآن کیونکہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی کتاب ہے، تو خود حق ہوگی تب حق اور باطل میں فرق ڈال سکے گی۔ اس کے بعد کی حدیث لے لیجئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب
اور اپنی عطرت، اپنی اہل بیت۔ تو نبی کتاب کی تصدیق کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر ایک اور آیت کا سہارا لے لیتا ہوں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن کے اندر تم اختلاف کثیر پاتے، مگر اس قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح و سالم ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ بس جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن کچھ ذہنی اختلاف کا شکار لوگ قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں سے ٹکراتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے۔ مثلا صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اس آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ بھی ہے بلکہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہم اس آیت کو مانیں یا اس آیت کو مانیں؟ تو بس یہ پیغام اور یہ بحث جب آئے گی تو یہ پیغام دیا جائے گا کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں جنہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے، کچھ آیات ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اور محکمات کو ہن ام الکتاب کہہ کر قرآن نے کہا یہ ہیں اصل کتاب۔ تمہیں محکمات کو حاکم رکھنا ہے متشابہات کے اوپر، متشابہات کو سمجھنا ہے محکمات کے ذریعے، تب جا کے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن میں اختلاف جب ہوتا ہے جب دونوں محکم آیتیں مختلف بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن متشابہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور محکم کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو محکم کو ہمیں حاکم بنانا ہے اور متشابہ کو ہمیں محکوم بنانا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرمائے، ہمارے آج کے بیٹھنے کو اور آئندہ بھی انشاءاللہ توفیق ہو اس کو عبادت شمار فرما۔ ان تمام حاجات ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ